میں اپنا فرض پورا کر جانا چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی اس گیان کو حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے وہ اجپا جاپ کرے تاکہ اس کا تن پھر ہو جائے۔ جب ہم اجپا جاپ کرتے ہیں، خواہ تم رادھا سوامی نام سے اجپا جاپ کرو، خواہ تم رام رام سے کرو، خواہ تم اللہ سے کرو، جو تمہارے گرو کسی نے بتایا ہے، جو تمہارا مذہب ہے اس کے مطابق اجپا جاپ، کیا زبان نہیں ہلانی، من کے ساتھ ایک جہاں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں یہاں من کو اکٹھا کر کے سمرن کرنا۔ جو رادھا سوامی نام کرتے، میں رادھا سے مت کہوں، میں اگر کسی کو سمرن بتاؤں گا، میں پرنالی نہیں توڑنا چاہتا، میں رادھا سوامی نام بتاؤں گا۔ اگر کوئی رادھا سوامی نام نہیں جپنا چاہتا، وہ رام رام جپ لے جو اس کے گرو نے بتایا ہے۔ تو جب وہ یہاں زور زور سے ٹھوکر لگائے گا من کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اس کی جسمانی جو احساسات ہیں یہ سن ہو جائیں گے، یعنی فنکشن نہیں کریں گے، ان کی طرف سے اس کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو تم سمرن اگر کرتے ہو تو ایسے کیا کرو جیسے سوا نمزے میں کھوپ دیتے، ایسے یہاں چوک مارنا چاہیے، ٹھوکر من کے خیال کے ساتھ۔ میں رادھا، میں تو منہ سے بول رہا ہوں، من کے ساتھ رادھا سوامی کرتا ہوں۔ دوسرا اوم کرتا، اوم سے کرے، کوئی واگرو سے کرے، کوئی اوم نمار، جس سے کوئی بھگتی جس سے مرضی کرے۔ مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا من جو ہے یہ اس جگہ پر ٹھوکر لگائے۔ میں نے ایسے تجربے کیے ہیں، ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا، اس کا من نروس ڈیبریٹی، اس کی وائف بھی آئی، کچھ برسوں کی بات ہے۔ میں نے کہا اگر اس کو میں رادھا سوامی نام بتاؤں گا، یہ مذہبی دنیا کا آدمی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا فیس نہیں بیٹھے۔ میں نے اس کو سمجھا بجا کر کہا 1 سے لے کے 100 تک گنا کرو، 100 سے پھر 99 98 97 96 95 ایسے گنا کرو، آہستہ آہستہ یہاں لگایا کرو، تمہاری نروس ڈیبریٹی ختم ہو جائے گی۔ یوں تو ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو خیال اور پاسے رہتا ہے، ہم عادت پڑی ہوئی ہے، ہم یہ گن ڈالیں، مگر جب اوپر سے نیچے آئیں گے تو ذرا ہوش کر کے آئیں گے تو وہ جلدی جلدی منہ سے نکلے گا۔ تو جب وہ 99 سے 98 98 سے 97 97 96 آئے گا، اس کا من ٹھہرے گا نہیں ٹھہرے گا۔ تو سمرن ایسا کرنا چاہیے جس سے تمہارا من ٹھہر جائے گا، یہ ہے سمرن۔ اور پھر دھیان ہے۔ سمرن اجپا جاپ کرنے سے تمہارے جسمانی تکلیف، میں اتنا بولتا ہوں، سمرن کرتا ہوں، دماغ میرا بالکل ریفریش ہو جاتا ہے۔ اجپا جاپ کرنے والوں کا دماغ جو ہے، بیلنس آف مائنڈ، یہ بالکل شانت ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا کریں؟ پھر ہے دھیان، گرو سوروپ۔ اگر کسی کا گرو سوروپ پر دھیان نہیں بیٹھ سکتا، دھیان نہیں جمتا، تو جس روپ میں جو روپ تم کو پیارا لگے اس روپ کا دھیان کیا کرو۔ تو وہاں دھیان کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارا من ٹھہر جائے گا، دھیان کرنے سے تمہارا من ٹھہرے اور پھر تمہاری قوت ارادی بڑھ جائے گی۔ جو تمہاری واسنائیں ہوں گی سب کانشیس مائنڈ میں، وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ اس کا ثبوت تم دیکھو، میں تم ریزم والے بار میں کندھ پر ایک کالا گول نشان بنا لیتے، اس کو پر آنکھ نہیں چمکتے، اس کو دیکھتے،
تو جب وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے، چمیلی کا پھول بن جائے، ایسا سوچتے رہتے ہیں، تو وہ کالا نشان ان کا پھر ان کو چمیلی کا پھول نظر آنے لگتا ہے۔ جب وہ چمیلی کا پھول نظر آنے لگتا ہے، اس میں یہ ضدی شکتی آ جاتی ہے، کسی کو بے ہوش کر دیتا ہے، میل ہٹا دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو آدمی اپنے اندر دھیان کرتے ہیں، جو کچھ ان کے سب کانشیس مائنڈ میں واسنائیں خواہشیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں جانے سے ول پاور بڑھ جاتی ہے۔ کئی لوگ گرو کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ کوئی آدمی پریم کرتے ہیں، بیاس کا ان کو سامنے بیاس کا ڈیرا نظر آتا ہے، بابا سامن سنگھ یا بابا چرن سنگھ ان کا گرو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، وہ وہاں جو سینری ہوتی ہے ان کو دیکھ۔ ایسا کرنے والے آدمی کا دھیان نہیں بنتا، دھیان میں صرف گرو کی آنکھوں کو اور مستک کو صرف دیکھنا چاہیے، یا جس کا تم دھیان کرتے ہو اس کی آنکھوں اور مستک کو دیکھنا چاہیے۔ تو جب آدمی یہ پریکٹس کرتا ہے اس کا من تھر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اندر میں پرکاش پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا آتما جو ہے یہ پرکاش سوروپ ہے۔ پھر پرکاش میں اپنے آپ کو گاڑو، اپنی توجہ کو اس پرکاش میں کھوبو۔ جب ایسا کرو گے، پھر جب تم کو کوئی ستسنگ کسی کامل گرو کا ملے گا تب تمہارے اندر میں جان پرگٹ ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے واچک جان تم کو آ جائے گا، تمہارا عملی زندگی کا جان تم کو مل نہیں سکتا۔ یہ لا یہ کہا، اس واسطے یوگ کے بنا جو شخص یہ کہتا ہے مجھے جان ہو جائے وہ بکواس کرتا ہے۔ جب تک یوگ وృత్తి نرودے، جب تک تمہاری وૃتیوں کو، اس لیے یہ منزل جگجیت بالکل آسان ہے اگر انسان میں ہمت ہو اور حوصلہ ہو۔ دوسرے، جب ہم ابیاس کرنے لگتے ہیں ہم کو باادب ہونا چاہیے۔ جب تم کسی افسر بڑے بھاڑے کے پاس جاتے ہو تو تمہارا من کو سوچتا ہے ڈر کے مارے یا عزت کے مارے، وہ دیکھتے رہتے۔ اس واسطے ستسنگ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ لوگ ستسنگ کرتے ہیں، ان کو ستسنگ کرنا نہیں۔ ستسنگ میں جا کر جہاں تک ہو سکے جو ستسنگ کرانے والے اگر وہ مار میں راگ ہے تو اس کی شکل کو دیکھتے رہو، آنکھ مت ٹپکو۔ یہ ہے دستور ستسنگ کرنے کا۔ اس کے بچنوں کو سنتے ہو، اور جب بچن سنتے ہو اس وقت اگر کوئی شک تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے مت اٹھنے دو، کیونکہ جب وہ بچن کہہ رہا ہے اس کی دھار جا رہی ہے، تم اس میں اپنے آپ میں کوئی نئی خیال اپنے اندر میں پیدا کر لیتی ہو، تو وہ جو بچن کہنے والے کی دھار تمہارے جا رہی ہے وہ نہیں تمہارے اندر جائے گی، تم کو کامیابی۔ ستسنگ کے بعد پھر اگر کوئی سوال ہوتے تو پھر تم سوال کر سکتے ہو۔ یہ ہے طریقہ ستسنگ کرنے کا۔ جو آدمی اس طریقے سے ستسنگ کرتے ہیں ان کے ستسنگوں میں ہی سمادھی لگ جاتی ہے، ان کے ستسنگوں میں ہی سمادھی لگ۔ ستسنگ کرنے کا طریقہ ہے، لوگ تو بھیڑ چال ستسنگ کرتے ہیں، ستسنگ کے وقت پر نہیں آتے۔ یہ ہے غرض کا سودا، مطلب کا سودا۔ میرے دادا دادی مجھے یاد، سنام میں آئے، ان کی ستسنگ ہوتا تھا سردیوں میں صبح 5 بجے، گرمیوں میں دن کو 1 بجے۔ اب جن کو غرض ہوگی وہ جائیں گے صبح 5 بجے اٹھ کے پائے میں، دوسرا کام جائے گا۔ پہلا شخص تو یہ تھا ان کا۔ گرمیوں میں کوئی آرام اپنا چھوڑے گا تب 1 بجے جائے گا ستسنگ میں۔ مالک کو طاقت کو اپنے اندر سمجھ، جس طرح سے لڑکا اپنے باپ کے سامنے بیٹھا ہوا کوئی ناجائز حرکت نہیں کرتا، باپ اپنے لڑکے اولاد کے سامنے کوئی ناجائز حرکت نہیں کرتا، اس کو شرم آتی ہے۔ ایسے ہی
اس گرو کو مالک کو جب سادھن کرتے ہو یہ سمجھو کہ تم اس کے دربار میں جا رہے ہو اور وہ موجود ہے. جب تم کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ تمہارے اندر موجود ہے, تم اس کے سامنے ہو, پھر تمہارا من عزت اور پریم اور شردا اور بھے کی وجہ سے وچلت نہیں ہوگا. یہ جتنے آدمی شکایت کرتے ہیں ہمارا من نہیں لگتا, یہ کون ہے؟ یہ بے ادب ہے. جتنے آدمی شکایت کرتے ہیں جی ہم ابھیاس کرنے لگتے ہیں ہمارا من کہیں ادھر چھالے مارتا ہو, وہ چھالے مارتا ہے کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ ان میں ادب نہیں ہے, ان میں یقین نہیں ہے, ان میں پریم نہیں ہے, ان میں شردا نہیں ہے, اس وجہ سے ان کا من چھالے مارتا ہے. اگر یقین ہو, میں نے مثال دی نا, ایک کوئی بڑا افسر آ جائے, یہ ہے اٹینشن. ملٹری میں دیکھو کیا ہوتا ہے, افسر کے سامنے سپاہی جاتا ہے, اس کا ماتحت, وہ پہلے اس کو سیلوٹ مارتا ہے, پھر کھڑا رہتا ہے, اس کی طرف دیکھتے رہتا ہے, حکم کا انتظار کرتا ہے, اور جب وہ اس کے حکم کو سن لیتا ہے پھر وہ اٹینشن ہو کے سیلوٹ مارتا ہے. اس میں بھی یہی بھید ہے, یہی راز ہے, یہی سیکرٹ ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ میں نے کیا کہا آپ کو؟ میں ابھیاس کا طریقہ بتا رہا ہوں. اگر کسی وجہ سے من مہا چنچل ہے, نہیں ٹھہرتا, اس کے لیے اگر تو ادب ہے, ڈر ہے, پریم ہے, پھر تو من ٹھہر جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر من چھالے مارتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا؟ ہمارے ہاں اس کو بولتے ہیں نام مارا. میں راجا سوامی نام جپتا ہوں, ایک خیال سے دھنی کے مقام پر اس نام کو جپو, پھر جہاں جپو, پھر گلے میں جپو, پھر جہاں جپو, پھر جہاں جپو, پھر جہاں جپو, پھر جہاں جپو. ہم تو ایسا کرتے ہیں را دھا سوا نی, را ایسے کرتے. اگر یہ بھی نہ بنے, من مہا چنچل ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناک کی کونپلی پر دھیان دماؤ, ایسے یہاں سمرن کرو. اگر یہاں سمرن بن جائے تو 1-2 منٹ کے بعد تمہاری آنکھ کی پتلی اپنے آپ اوپر اٹھ جائے گی. یہ میں نام ہی تو دے رہا ہوں, اور کیا کر رہا ہوں؟ داتا نے کہا تھا نام دو, یہی نام دان ہے, اور نام دان کیا ہے؟ تو اپنے آپ ہو جائے. اگر یہاں بھی من نہیں لگے تو پھر ابھیاس چھوڑ دو. پریم کے بھجن گایا کرو. میں نے ساری زندگی پریم کے بھجن گایا, پرشوتم داس جانتا ہے. تباذات شعر گایا کرتا تھا, اپنے بنا کے اپنے جذبے کو آپ نکالا کرتا تھا. جو آدمی دوسروں کے لکھے ہوئے بھجنوں کو گاتے ہیں ان کا من اس کی طرف نہیں جا سکتا, وہ لفظوں کو گاتے رہتے ہیں. گویے راگ گاتے ہیں نا, گاتے, وہ لفظوں کو گاتے رہتے ہیں. پرارتھنا کرتے ہو اپنے من کے اندر جو جذبات ہیں اس کے مطابق پرارتھنا کیا کرو. اپنے من کے اندر سے جیسا تمہارا جذبہ ہو اس کے مطابق پرارتھنا کیا کرو. اگر وہ بھی نہ ہو جائے تو پریم کی بانی پڑھ کے پرارتھنا کی یا پریئرز کی, اس کو دھیان سے پڑھ کے پرارتھنا کیا کرو. اگر اس وقت بھی نہ لگے تو اس وقت ابھیاس چھوڑ اور کام میں لگ جاؤ. یہ ہے طریقہ ابھیاس کا. میں آپ کو نام دانی دے رہا ہوں, سمجھتے میرا مطلب؟ یہ ہے طریقہ ابھیاس کا اور سادھن کرنے کا. تو اس طریقے سے کرنے سے من تمہارا ٹھہر جائے گا. مگر ٹھہرے گا کن کا؟ جن کو اس سنسار سے دکھوں اور سکھوں سے بچنے کا یقین ہے, یا کوئی لالچ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. 2 طریقے ہیں, یا ڈر ہو یا لالچ. کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وہاں جائے گا. تو جس وقت یہ حالت ہو جائے گی کچھ دنوں, تو اس کے بعد پھر ستسنگ کا پربھاؤ پڑتا ہے. اصلیت کی اصلیت کیا ہے, اور ستسنگ کے بچنوں سے
تب تم کو رہ نہیں آئے گی. بچن تو میں نے صاف کر دیے کبھی شبد کے کہ یہ سب مایا ہے، مگر مایا میں رہتے ہوئے تم اس مایا سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہو؟ انبھو سے اور گیان سے. گیان تم کو کبھی ہو نہیں سکتا جب تک تمہاری چت کی وૃتیاں ایکاگرتا کو پراپت نہ کرے. تو چت کی وૃتیوں کو ایکاگر کرنے کے لیے یہ سادھن میں نے کوئی قدر آپ کو سمجھانے میں چھوڑی نہیں. تم لوگ بھی سنتے ہو، بالکل آسان اور طریقہ بتا دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سنگت اچھی رکھو. انسانی جسم ریڈیو کا اسٹیشن سائنس نے ثابت کیا ہے. ہر ایک آدمی کے اندر سے جیسا وہ ہے ویسے خیالات نکلتے رہتے ہیں، وچار نکلتے رہتے ہیں. تو جو آدمی اس کے سمپرک میں آتا ہے وہ اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اس کا نام ہے سنگ دوست سے کوئی نہ باچے رشی منی گیانی انسانی. اپنی سوسائٹی ٹھیک رکھو. میں راجا سوامی نام جپتا ہوں، ایک خیال سے دھنی کے مقام پر اس نام کو جپو، پھر جہاں جپو، پھر گلے میں جپو، پھر جہاں جپو، پھر جہاں جپو، پھر جہاں جپو، پھر جہاں جپو. ہم تو ایسا کرتے ہیں را دھا سوا نی.